الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ان اعمال کا ذکر جاری و ساری ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ 15 احادیث ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اور چند احادیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنا وطن اور اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر اور آرام و عشائش کو خیر باد کہہ کر طلب علم کے جذبہ سے نکلتا ہے تو اللہ اس کی مسافرت اور کٹھن راستوں کے بدلے اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، حشر و نشر میں کامیابی ہوتی ہے اور پل صراط پر آسانی ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی پر ایک اور حدیث پاک، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر پڑھا کر جلوہ فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ مغرب سے پہلے فوت ہو جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا بھی آپ کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ مغرب سے پہلے انتقال کر جائیں گے۔ وہ صحابی رسول تھا، ڈرا نہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کل فوت ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا کیا ہونا شروع ہو جائے گا، کل سے پہلے ہی ہو سکے ہم ڈر کے مارے مر جائیں۔ لیکن صحابی رسول ہے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے، جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو علم دین حاصل کرنے میں لگ جا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر علم دین حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو علم دین حاصل کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کی بخشش کرا دیتی ہے، اور جو علم دین اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے، یہ درس و بیان جو ہوتا ہے نا، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور علم دین سیکھنے کی نیت سے ہم بیٹھ جائیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گا، کچھ نہ کچھ تو ہمارے علم میں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جنت کے راستے ہم پر آسان کر دے گا۔ دوسری حدیث پاک، آذان توجہ سے سننا اور اس کا جواب دینا، یعنی جو بندہ توجہ سے آذان سنے گا اور اس کا جواب دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اذان پڑھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال مثل ھذا یقیناً دخل الجنہ، جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کو خاموشی سے سننا اور اس کا جواب دینا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے اذان کا جواب دیا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ جواب کا طریقہ یہ ہے، جو کلمات مؤذن کہے وہی کلمات زیر لب دہراتے جائیں، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس کے جواب میں درود شریف پڑھیں اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں، یہ مستحب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے دوران جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، جو ایسا کرے گا جیسا میرے دوست ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا بالحق نطقتا کہیں، یہ اذان کا جواب ہے۔ جو اذان کا جواب دل سے دے اور خاموشی سے اذان سنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تیسری حدیث پاک، 40 دن تک نماز با جماعت ادا کرنے والا اور تکبیر اولیٰ کو پانے والا جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جس نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور تکبیر اولیٰ کو پایا تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ ایک جہنم سے نجات ملے گی اور ایک نفاق سے نجات ملے گی، یہ 2 براتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا میں نفاق سے محفوظ رہے گا، اسے اخلاص اور للہیت نصیب ہوگی، آخرت میں جہنم کی آگ اور عذاب سے نجات ملے گی۔ تکبیر تحریمہ کو پانے کی حد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام کے ساتھ متصل تکبیر تحریمہ کہہ کر اقتدا کرے تو بلا اتفاق تکبیر تحریمہ کو پانے والا ہے۔ لیکن کچھ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے نماز میں شامل ہو جائے تو تکبیر تحریمہ کی فضیلت کو پانے والا شمار ہوگا۔ تو کوشش یہی کریں کہ امام کے ساتھ متصل تکبیر تحریمہ کہیں، تو اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ باقی جو رکوع سے پہلے ملنے کا، اس پہ کچھ علماء اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ متصل تکبیر اولیٰ جو ہے وہ امام کے ساتھ کہیں تو اس کا ثواب جو ہے پانے والا، اس کا ثواب بہت بڑا ہے، یہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور
دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، ہمیں ہر قسم کی دینی دنیاوی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔